تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بگنرز کے لیے ہے۔ بگنرز کس طریقے سے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آن لائن اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا 5 ایسے کاروبار جو وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے کاروبار ہیں جن کو آپ لانگ ٹرم لے کے چل سکتے ہیں اور ان کو گرو بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نمبر 1 جو ہے وہ ہے بلاگنگ، نمبر 2 آپ کی ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ، نمبر 3 ای کامرس، نمبر 4 ڈراپ شپنگ، اور نمبر 5 ہے فری لانسنگ۔ آپ یہ 500 کاروبار وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں بلاگنگ سے کیا مراد ہے۔ بلاگنگ سے مراد ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کریٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کچھ آرٹیکلس لکھنے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، اور ان آرٹیکلس پہ جو ٹریفک آئے گی وہ ایڈ دیکھے گی اور اس پر آپ کو کمیشن ملے گا۔ اس کے بعد ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے مراد ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ وینڈرز کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، وہ آپ کو ایک لنک دیں گے، اس لنک کے تھرو جو لوگ بائی کریں گے اس پہ آپ کو ایک ڈیسائیڈڈ جو کمیشن ہے وہ دے دیا جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارا ای کامرس۔ ای کامرس سے مراد ہے کہ آپ نے آن لائن ویب سائٹ کریٹ کرنی ہے، شاپیفائی کا سٹور کریٹ کر لیں، چاہے دراز کا کر لیں، چاہے امیزون کا کر لیں، سٹور کریٹ کرنا ہے اور وہاں پہ پروڈکٹس سیل کرنی ہے۔ پروڈکٹ سیل کر کے آپ ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے ڈراپ شپنگ۔ آپ نے ای کامرس میں شاپیفائی یا دراز کا سٹور کریٹ کر لیا یا امیزون کا کر لیا، ای بے ایٹ سے ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں ان کے اوپر سٹور کریٹ کر لیا اور ان کے اوپر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی وینڈر کی پروڈکٹ کمیشن رکھ کے اپنا پروفٹ مارجن رکھ کے اپنے سٹور پہ لسٹ کر دینی ہے، اور جب سیل ہوگی تو وہاں سے آپ کو جو پروفٹ ملے گا وہ وینڈر آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گا۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ ہے فری لانسنگ۔ فری لانسنگ سے کیا مراد ہے؟ فری لانسنگ سے مراد ہے کہ آپ اپنی سروسز ڈفرینٹ پلیٹ فارمز لائک فائور، اپ ورک، پے پر آورس پہ جو ہے وہ اپنی سروسز دیتے ہیں اور آپ کو سروسز پہ پروفٹ ملتا ہے۔ مطلب کہ آپ نے فائور پہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ویب ڈیولپر ہیں، شاپیفائی ڈیولپر ہیں، آپ ایڈز ایکسپرٹ ہیں، میٹا ایڈ چلاتے ہیں، ٹک ٹاک ایڈ چلاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں، ڈیجیٹل منڈیوں میں آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ باہر کے لوگ جو گورے ہیں ان کو ڈفرینٹ نیش کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ لوگ کس طریقے سے کریں گے، کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ تو سیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو 5 کے 5 کورس مل سکیں۔ شاپیفائی ڈراپ شپنگ انٹرنیشنل کے ریلیٹڈ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا کورس میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے، لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ بلاگنگ کا جو ہے وہ انشاءاللہ جلد اس پہ لانچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ہے کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک پلان کریٹ کرنا ہے۔ پلان مطلب کہ آپ نے اس کاروبار کو کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، سیٹ ٹارگٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نیش سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے بلاگنگ کرنی ہے، ای کامرس کرنی ہے، ڈراپ شپنگ کرنی ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے، فری لانسنگ کرنا ہے۔ ایک پیج کے اوپر جب آپ نیش سلیکٹ کر لیں گے، پلان جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے، نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ ایکشن ہے کہ آپ نے ایکشن لینا ہے۔ ای کامرس کرنی ہے تو آپ نے اپنا سٹور کریٹ کرنا ہے، چاہے شاپیفائی پر ہے، چاہے آپ کا دراز پر ہے، چاہے امیزون پہ ہے، ای بے ایٹ سے وٹس ایور جو بھی آپ نے نیش سلیکٹ کی ہے وہاں پہ آپ نے اپنا سٹور کریٹ کرنا ہے۔ پھر پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے اور اچھی پروڈکٹ ہنٹ کر کے اس کو لسٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ سے کمیٹڈ رہنا ہے کہ کیونکہ کاروبار میں جو ہے وہ سب سے پہلے فیلئر آتا ہے کہ اگر آپ فیل ہوں گے، آپ کی پروڈکٹ ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ آپ نکال لیں گے جس کی مارکیٹ میں کوئی ورتھ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، لوگ اس کو خریدنا پسند نہیں کر رہے، تو آپ نے اس سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے۔ ایک فیلئر آئے گا، 2 فیلئر آئے گا، آپ نے ٹرائی کرتے رہنا ہے، ٹرائی اگین، تو آپ جو ہے وہ اس میں سکسیڈ ہو جائیں گے، آپ کے پاس وننگ پروڈکٹ بھی آ گئی۔ اسی طرح بلاگنگ میں آپ کے آرٹیکلز آہستہ آہستہ اچھے کلکس لینے شروع کر دیں گے اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ اچھا ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے ایکشن بھی کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کے اوپر سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ نہیں رکھنا کہ آپ نے جو نیش سلیکٹ کر لی کہ یہ نیش میں نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ ہر ایک نیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چائے کا ریسٹورنٹ اوپن کیا تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس ایریا میں سارے لوگ جو ہیں وہ کافی کے شوقین ہیں تو میرے سے چائے کون پیے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی جو قابلیت ہے اس کے اوپر ہی ڈی موٹیویٹ ہو گئے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔
اور ان کاروبار کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہ فلیکسیبلٹی ہے، آپ اس کو لوکل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پہ لے کے جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، جبکہ دوسرے کاروبار کو اگر دیکھیں گے تو اس میں ملٹیپل ایکسپینس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو شاپ چاہیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے فرنیچر چاہیے، آپ کو اچھی مارکیٹ دیکھنی ہے، یہ سارے ایکسپینس ہیں، آپ کو رینٹ پے کرنا ہے، یہ سارے ایکسپینس میں آ جاتا ہے، اس میں ایسی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، آپ اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات، سب سے بڑی بات اس کا فائدہ کہ اس میں آپ کو فریڈم ہے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بجے دکان اوپن کرنی ہے، یا آپ کی دکان جو ہے وہ 24 آورز اوپن ہے، چاہے وہ بلاگنگ ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، ای کامرس ہے، چاہے وہ فری لانسنگ ہے، یہ 24/7 ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی ٹائم کی پابندی کا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ نے ایک اپنا اسکیجول سیٹ کرنا ہے کہ میں اس اسکیجول پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مینیج کروں گا۔ اس کے بعد آپ کو اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہے کہ آپ جو ہے فائنینشلی آپ ارن کر رہے ہیں ایک چھوٹی عمر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائنینشلی کسی سے ہیلپ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں جو فیلئر وہ آپ آتے ہیں، آپ اپنا سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ اپنے اوپر کریٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریجیکشن آتی ہے، آپ نے پروڈکٹ لانچ کی اس کے اوپر ریجیکشن آ گئی، اب ان چیزوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے اپنے اوپر سیلف کمیٹڈ رہنا ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پروڈکٹ، ایک کپ لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کپ اس مارکیٹ میں سیل آؤٹ نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ تھوڑا سا کسٹمائز کر لیں گے، وہاں کے کمپٹیٹرز کو انالیسس کریں گے کہ یہاں پہ جو آلریڈی سٹورز ہیں یا آلریڈی بلاگنگ پہ جو ویب سائٹ چل رہی ہیں وہ کس طرح کے آرٹیکلز لانچ کر رہی ہیں، مجھے اس طرح کے آرٹیکلز لکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے ای کامرس میں کیا تو میرا ایک مگ جو ہے وہ کس وجہ سے سیل نہیں ہو رہا، آپ نے اپنی مسٹیکس دیکھنی ہے، اس مسٹیکس کی ایک آپ نے پراپر شیٹ بنا لینی ہے، اس شیٹ کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ایک پلان کریٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو ایکشن لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گول کریٹ کرنے ہیں کہ اس منتھ اگر میرے 10 آرڈر ہیں تو یہ 10 آرڈر کس طریقے سے میں نے لیے ہیں، نیکسٹ منتھ میں نے 15 آرڈرز کرنے ہیں، اگر میں نے شاپیفائی پر 1000 کا بجٹ لگا کے 10 آرڈر لیے تو نیکسٹ میں 1500 کا لگا سکتا ہوں۔ میرے کریٹیوز میں کیا کیا مسٹیکس تھی، اگر میں ایک کپ شو آؤٹ کر رہا تھا اس کپ کی کیا ایسی کوالٹیز تھی جو میں کسٹمر کو اگر دکھاؤں تو وہ میرے لیے اٹریکٹ ہوگا۔ آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے دوسرے کمپٹیٹرز کی نسبت، کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، لوگ آپ کی ویب سائٹ سے بائی کریں۔ آپ نے کسٹمر کے لیے ایز پیدا کرنی ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے کہ کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے، ایڈ دیکھے، ویب سائٹ پہ آئے اور کال ٹو ایکشن کے بٹن سے وہ ڈائریکٹلی بائی کر کے چلا جائے۔ جتنی زیادہ آپ کسٹمر کے لیے ایز کریں گے، کریٹیوٹی بزنس میں لے کے آئیں گے، یونیکنیس لے کے آئیں گے، تو آپ کے جو ہے وہ یہ کاروبار بالکل کامیاب ہو جائے گا۔